آنکھ کھلتے ہی میری نظر گھڑی کی سوئیوں پر پڑی. دن کے 11 بج رہے تھے. وقت آنکھوں کے راستے دھیرے سے میرے اندر داخل ہوا اور ذہن کے دروازوں پر دستک دینے لگا. کیا تم کو آج 10 بجے صبح ایڈیٹر نے اپنے دفتر میں نہیں بلایا تھا؟ دل و دماغ کے تمام دروازے کھڑکیاں ایک ساتھ ایک پرشور آواز کے ساتھ اچانک کھل گئے. یا اللہ، یہ کیا غضب ہوا! کتنی اہم میٹنگ تھی. مجھے ایڈیٹر صاحب نے بہت خاص ہدایت کی تھی کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں. آج اخبار کے ہیڈ آفس دلی میں تمام صوبوں کے ایڈیٹر صاحبان کو بلایا گیا تھا. نائب ایڈیٹر صاحب چھٹی پر تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی. رات دیر سے آنے کے سبب میں نے کل رات میں اپنے موبائل پر احتیاطاً الارم بھی لگا لیا تھا. میں نے جلدی سے موبائل ٹٹولا. سرہانے تکیے کے پاس موبائل بیٹری ختم ہو جانے پر خاموش ماتم منا رہا تھا. اف، ایڈیٹر صاحب نے فون پر رابطے کی کوشش بھی کی ہوگی. جاوید، جاوید! میں نے حلق کی پوری طاقت سے آواز لگائی. جاوید میرا بہت پرانا اور منہ لگا ملازم تھا. پچھلے جنم لکھنؤ کے شاید کسی شاعر گھرانے سے اس کا تعلق رہا ہوگا. آدھی بات اشعار کی زبان میں ہی کرتا تھا. میں ایک تو خود بھی شاعر تھا. میرے اکثر مضامین میں اس کا دخل بھی ہوتا تھا. جی سر، جاوید مؤدبانہ انداز میں بولا. جی کے بچے، میں نے تم کو کہا تھا کہ مجھے صبح 9 بجے اٹھا دینا، تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ جی میں نے ایک بار آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ اٹھے ہی نہیں. پھر مجھے نہ جانے کیسے میر کا وہ شعر یاد آ گیا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو بس نہ جانے کیوں میرا جی نہیں کیا آپ کو اٹھانے کا. ابے میر کی اولاد، میرا آج آفس جانا بہت ضروری تھا. بڑے دنوں کے بعد ایڈیٹر صاحب کی ناراضگی مجھ سے دور ہوئی تھی. اب اگر پھر وہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں حضور، اس گنجے کے دماغ میں ویسے ہی کچھ نہیں ہے. آپ کے بھروسے پر ہی اتنی ڈینگیں مارتا رہتا ہے. چلیے اب تیار ہو جائیے، اللہ باقی کام ٹھیک کرے گا. چلو اچھا ناشتہ بناؤ، مجھے فوراً آفس جانا ہے. آج تو اللہ ہی رحم کرے. رضیہ میری بیوی آج کل بچوں کے ساتھ مائکے گئی ہوئی تھی. گھر پر ویسے بھی کوئی نہیں تھا. میں نے الماری سے تولیہ اور کپڑے نکالے. جاوید ابھی بھی وہیں کھڑا تھا. میری نگاہ اس پر پڑی تو میرا غصہ ایک دم پھر عود کر آیا. لیکن چاہے جو بھی ہو، تم ہو بہت بڑے بیوقوف. کہتے ہوئے میں غسل خانے میں داخل ہو گیا. جلدی جلدی نہا کر باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ جاوید ابھی بھی وہیں کھڑا ہے. ارے تم ابھی بھی یہیں کھڑے ہو؟ میں نے تم سے ناشتہ بنانے کو کہا تھا. ناشتہ تو 2 منٹ میں بن جائے گا. آپ کے کپڑے بدلتے ناشتہ ٹیبل پر یوں لگا ہوگا. لیکن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا؟ میری حیرانی عروج پر تھی. وہ جناب نے غسل خانے میں جاتے ہوئے میرے بارے میں کچھ فرمایا تھا. ہاں تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ تم جو ہو میں نے وہی تو کہا تھا. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا. مجھے پتا تھا جاوید اس طرح کی باتوں کا جلدی برا مان جاتا ہے. میں آپ کی نظروں میں کیا ہوں؟ میں اس لفظ کو پھر سننا چاہتا ہوں. جاوید کے لہجے میں سنجیدگی تھی. مجھے لگا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. جاوید واقعی برا مان گیا ہے. ارے وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. تم تو جانتے ہی ہو مجھ کو. چلو اب جلدی سے ناشتہ لگاؤ، مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے. میں نے مسکرا کر اس کو شانے سے پکڑا اور کچن کی طرف ہلکے سے دھکیلا. جاوید بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا. جاوید اور میں تقریباً ہم عمر تھے. جاوید ابا کو بچپن میں لاوارث حالت میں کسی ٹرین میں روتا ہوا ملا تھا. ابا اس کو گھر لے آئے. ابا نے اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن بے سود. پھر انہوں نے اس کی محرومی شفقت کا ازالہ کرنے کی خود ٹھان لی. ابا کی خدا ترسی نے کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان فرق نہیں رکھا. ہم دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخلہ دلایا. لیکن اسکول کی تعلیم میں جب اس کا دل نہ لگا تو گھر میں ہی مولوی صاحب کو بلا کر اس کی اردو اور عربی کی تعلیم کا انتظام کیا گیا. اس کے اور ہم سب بھائیوں کے کپڑے ایک جیسے خریدے جاتے تھے. اماں بھی اس کا بڑا خیال رکھتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی بے رحم چمگوئیوں نے اسے ہمارے اور اپنے درمیان طبقاتی فرق کا اندازہ کرا دیا تھا. جاوید ایک بہت حساس بچہ تھا. ویسے بھی احساس کے جسم پر اگر معمولی خراش بھی آ جائے تو دنیا کے تمام مرہم اس کو ناسور بننے سے روک نہیں سکتے. ہم 4 بھائی بہنوں میں وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک تھا.
میری اخبار کی نوکری نے مجھے اپنے وطن سے دور آنے پر مجبور کر دیا۔ ابا کے انتقال کے بعد میں اس کو اپنے پاس لے آیا تھا۔ آپسی بے تکلفی ایک الگ بات تھی، لیکن جاوید نے مجھے کبھی نام سے نہیں پکارا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کے اور اپنے درمیان کی طبقاتی خلیج کو پاٹ نہیں سکا تھا۔ میری بیوی رضیہ اور بچے بھی اس کی محبت اور خلوص پر جان چھڑکتے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر چائے کی چسکیوں کے دوران میں اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑا رہا تھا کہ تبھی جاوید پھر آ دھمکا۔ جی، حضور نے غسل خانے میں جاتے ہوئے مجھ کو کیا کہا تھا؟ بیوقوف، میں نے اخبار پر نظریں جمائے ہوئے بڑے رسان سے جواب دیا۔ کیوں؟ تم کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کی طرف مڑ کر شوخی سے پوچھا۔ میرے اور جاوید کے بیچ یہ نوک جھونک عام بات تھی۔ ویسے وہ جملے بازی میں بڑا ماہر تھا۔ صاحب، میں بے وقوف ہوں، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن اس درجے کا بھی نہیں جس درجے کا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ چلو اچھا ہوا تم نے اپنے آپ کو کسی درجے کا بے وقوف تو مانا۔ ناشتے کی ٹیبل پر برتن سمیٹتے ہوئے جاوید کی گہری نگاہیں ایک بار پھر مجھ پر ٹھہر گئیں۔ اچھا، وہ آپ کو فاروقی صاحب کا وہ شعر تو یاد ہوگا جس میں کہکشاؤں کی اور شب کے حوالے اور قمر کی گفتگو ہے، جس کو پرسوں آپ لہک لہک کر گا رہے تھے؟ اچھا، اس شعر کی بات کر رہے ہو؟ میں اچانک موڈ میں آ گیا۔ کہکشاؤں سے کہیں تیرا گزر لگتا ہے، کیوں یہ سہما ہوا اس شب کا قمر لگتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! آپ اچانک آسمان سے زمین پر آ گئے۔ ویسے پرسوں سے آج تک میں اتنی تنزلی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں؟ جاوید کے لہجے میں عجب سا استہزا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ آسمان کے قمر کو محبوب کی کمر تک لے آئے ہیں۔ کیسے؟ نہ جانے کیوں اچانک ہی یہ خوف میرے اندر سر بھارنے لگا۔ جاوید وہ گفتگو تو نہیں کر رہا تھا جو آج کل کے نیوز چینل پر دھڑلے سے تلفظ کی دھجیاں بکھیرتے نیوز ریڈر اور آج کل کے موسیقاروں کو خدا اور خدا کی بھی تمیز نہ ہونے پر ہم اکثر کیا کرتے تھے۔ اچھا بولیے، قلزم کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں برا مان گیا تھا۔ نہیں، کہیے تو قلزم۔ جاوید بے حد سنجیدہ تھا۔ کہیے قلزم۔ ایک بار پھر اس نے اصرار کیا۔ قلزم، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہیے خالق، عشق۔ یکے بعد دیگر لفظوں کی بوچھار اور اپنے رد عمل سے میں خود بھی سہم گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے؟ کیا؟ میری خوفزدہ آواز ابھری۔ میں شاید تب تک حالات کی سنگینی کا اندازہ کر چکا تھا، لیکن ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح شاید اپنے کھلونے کے ٹوٹ جانے کا یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کا قاف کہیں گر گیا ہے حضور؟ جاوید کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ اچانک خوف کی ایک لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گھر میں تلاش کرتا ہوں، آپ آفس میں تلاش کیجیے گا۔ ہم اتنی قیمتی شے کے گم ہو جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، جاوید نے پرقلق لہجے میں کہا۔ عام زندگی میں بڑے سے بڑے نقصان پر صبر کی تلقین کرنے والا شخص اچانک متفکر نظر آنے لگا تھا۔ مجھ پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ میری حالت اس سپاہی کسی ہو رہی تھی جس نے جذبوں کی ترسیل میں تلفظ سے آری لوگوں کی فوج کے سامنے ایک بہت اہم مورچہ گنوا دیا ہو۔ جائیے، فوراً آفس جائیے، میں گھر میں تلاش کرتا ہوں، اور یہ سوچتے ہوئے جائیے گا کہ تلفظ سے تہی دستوں کی محفل میں آپ پچھلی بار کب بیٹھے تھے۔ کہیں یہ قزاقی انہی لوگوں کا کارنامہ تو نہیں؟ مجھ پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ میں جلدی سے بھاگا۔ میرا آفس خلد آباد کے ایریے میں تھا۔ بس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں گرتے پڑتے ہوئے بس اسٹینڈ پر پہنچا۔ میری ہیجانی کیفیت پر لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کچھ پلوں میں ہی بس آئی۔ میں سیٹ پر بیٹھ کر تھوڑا راحت کی سانس لے رہا تھا۔ میری نگاہ بس کنڈکٹر یوسف پر پڑی جو بس کے اگلے حصے میں مسافروں کے ٹکٹ بنا رہا تھا۔ اس سے میری نگاہ ملی تو وہ مسکرا دیا۔ میں اس بس کا مستقل مسافر تھا اور وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ دوسری سواریوں کے ٹکٹ بنانے کے بعد وہ میرے پاس پہنچا۔ کہیے جناب ایڈیٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ وہ جب اس تلفظ کے ساتھ میرا مزاج پوچھتا تھا تو میرے مزاج میں ویسے ہی آگ لگ جاتی تھی۔ میری اکثر اس سے لفظوں کی صحیح ادائیگی پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ خلد آباد کا ایک ٹکٹ دینا؟
میری آواز کہیں دور سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف ٹکٹ بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں نے اپنے چہرے پر غیر محسوس انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میری بوکھلاہٹ تھوڑی اور بڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، آج پہلی بار آپ نے خلدآباد کا نام صحیح طریقے سے لیا ہے۔ فکر نہ کرو صاحب، آپ بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہے ہو۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ کیا کسی نے مجھ سے میرا خے بھی چرا لیا تھا؟ میں نے جلدی سے غالب کے شعر کو نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن کو زیر لب دہرایا۔ صدمے اور تہی دستی کے ایک نئی لہر نے میرے جسم کو اس گرم موسم میں بھی جیسے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے قاف گیا، پھر خے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے لباس اتار رہا ہو۔ خلدآباد تک پہنچتے پہنچتے میرے تلفظ سے شین، زے، زوئے اور فے بھی ہجرت کر چکے تھے۔ خلدآباد آخری بس اسٹاپ تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹا ہوا محجوب اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے بھرے بازار میں کسی پاک باز عورت کے سر سے کسی نے آنچل کھینچ دیا ہو۔ ساری سواریوں کو اتر جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے دھیرے اٹھ کر بس سے باہر آ گیا۔ بس اسٹاپ کے سامنے ہی اخبار کا دفتر تھا لیکن میری دفتر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دفتر کی گیٹ کے ٹھیک باہر ہی ایک اردو کتب خانہ تھا، رام لال اینڈ سنس۔ رام لال جی عمر کی تقریباً 70 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ ان کے دکان کے نام میں سنس تو یوں ہی لکھا رہ گیا تھا۔ تینوں بیٹوں میں سے کسی نے بھی اس دکان کا رخ نہیں کیا۔ اردو کتابیں خریدتا کون ہے بابو جی؟ اگر ہم بھی اسی دکان پر بیٹھ گئے تو ہمارے بچوں کا حال بھی وہی ہوگا جو ہمارا ہوا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں نے تم لوگوں کی پرورش میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی؟ بابو جی وہ زمانہ اور تھا، اس وقت سب لوگ کم میں بھی گزارا کر لیتے تھے، رام لال کے بڑے بیٹے نے کہا۔ لیکن شیام، تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ صرف اردو کتابوں کی تجارت نہیں ہے، یہ تہذیب کی پاسبانی بھی ہے۔ بابو جی پلیز، آپ ہم لوگوں کو مجبور نہ کریں۔ بالآخر رام لال نے ہتھیار ڈال دیے۔ آج اس کے بیٹوں کے اسی شہر میں خوب چلتے ہوئے کاروبار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بچے لائق نہیں تھے، رام لال کے ساتھ ہی رہتے تھے اور اس کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن رام لال کے دل سے اپنے بیٹوں کی جانب سے رنج گیا نہیں تھا۔ اس کی نگاہ میں اس کے بیٹوں نے دولت کے سامنے اس کے باپ دادا کی تہذیبی وراثت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ احساس شرمندگی کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے میں نے کتب خانے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ رام لال جی نے اپنی پاٹ دار آواز میں ہانک لگائی۔ آئیے آئیے ایڈیٹر صاحب، خوش آمدید۔ آپ کی آمد ہمیشہ باعث مسرت ہوتی ہے۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے جلدی سے ایک اسٹول کی گرد ایک صاف کپڑے سے پوچھی اور مجھے بیٹھنے کے لیے وہ اسٹول پیش کر دیا۔ میں جب تک بیٹھتا انہوں نے مٹی کی سراہی سے کانچ کے گلاس میں پانی انڈیلا، ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھا اور جلدی سے مجھ کو پیش کر دیا۔ تہذیبی روایتوں کے امین رام لال جی کا کہنا تھا کہ کچھ کھانے کی چیز کے بغیر مہمان کو صرف پانی پیش کرنا کمظرفی کا ثبوت ہوتا ہے۔ رام لال جی پانی کا گلاس پکڑا کر میرے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو پرتشویش لہجے میں بولے، کیا بات ہے برخوردار، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ بابا جی میرا کاف کہیں گر گیا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوفزدہ سرگوشی کے سے انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ رام لال جی کے چہرے پر حیرانی تھی۔ میرا کاف کہیں گم ہو گیا ہے۔ کاف گم ہو گیا ہے؟ لیکن صاف صاف تو بول رہے ہو۔ کاف نہیں، میرا مطلب ہے چھوٹا کاف نہیں، بڑا کاف۔ میرا لہجہ اپنی بے بسی پر روحانسا ہو گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے قاف؟ رام لال جی نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ جی وہی۔ میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ خے، زو، زے اور فے اور غین بھی غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ رام لال نے پرچہ پڑھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم کو اس کرب کا ادراک آج ہو رہا ہے؟ میرے تینوں بیٹوں نے لاکھ کوشش کے باوجود اردو کو اردو اسکرپٹ میں نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں بابو جی، جب دیوناگری لپی میں بھی اردو لکھی جا سکتی ہے تو اردو اسکرپٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہندی کے کا کے نیچے ایک نقطہ لگا دو
تو قاف بن جاتا ہے۔ کم وقتوں کو یہ نکتہ کون بتائے کہ دیوناگری کے کا کو قاف بنانے کے لیے ایک نقطہ کیسے کافی ہو سکتا ہے جبکہ قاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں۔ باہر دور خلا میں دیکھتے ہوئے انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھوں کے گوشے پوچھ لیے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو اسی تحریک کا علمبردار تھا، اردو کی ترسیل کے لیے اس کو دیوناگری لباس پہنانے کا۔ میں کسی زبان یا اسکرپٹ کا مخالف نہیں ہوں، ہر زبان اپنی الگ لطافت کی حامل ہے اور ہر زبان کی ترسیل کے لیے الگ اسکرپٹ بھی ہے۔ کیا تم نے انگلینڈ جانے والے کسی ہندوستانی کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے سنا ہے کہ انگریزی کو دیوناگری یا اردو اسکرپٹ میں پڑھا جائے؟ یہ ایک سازش ہے۔ جب اردو کو سیدھے طور پر ختم نہ کر سکے تو یہ حربہ اپنایا گیا اور اس بار یہ آگ گھر والوں سے ہی لگوائی گئی ہے۔ انہوں نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے نظریں چراتے ہوئے بات بدلی۔ لیکن بابا جی، دیوناگری میں اردو پڑھتے ہی تلفظ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ بات یہ ہے برخوردار، سب سے پہلے جب انسان نے لکھنا سیکھا تو اپنے تصور کی ترسیل کے لیے اس نے تصویروں کا سہارا لیا۔ اسی لیے سب سے پہلی انسانی تحریریں تصویروں کی شکل میں نمودار ہوئیں۔ پھر کاغذ کی ایجاد کے بعد انسان نے اختصار کے لیے انہی تصویروں کو حروف کی شکل دے دی۔ اردو میں کاف اور قاف حروف کی 2 الگ الگ تصویریں ہیں۔ اگر تم قلم کہنا چاہو تو سب سے پہلے قاف، لام اور میم کی تصویریں ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ڈاٹا بینک سے میچ کرتی ہیں اور ہم اس کا صحیح تلفظ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی لفظ کو ہندی کے کا، لا اور ما کی تصاویر کے ساتھ لکھو تو ہمارا ذہن کا کے نیچے ہوئے لگی چھوٹی سی بندی کو فراموش کر دیتا ہے۔ نتیجے میں اردو کا قلم کلم ہو جاتا ہے۔ بابا جی، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری زبان کیسے ٹھیک ہوگی؟ ان کی فلسفیانہ باتیں میرے پریشان ذہن کے اندر ٹھیک سے سما نہیں رہی تھی۔ مجھے اتنا غم ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں اخبار کا ایڈیٹر ہوں، اردو کا علمبردار ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی نے بازار میں ننگا کر دیا ہے۔ تمہارا آج کی نسل کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دلوں میں اپنی زبان کی، اپنی تہذیب کی قدر نہ ہو، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترقی کی موج میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، لیکن بزرگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہتے۔ نہیں بابا جی، نہیں، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، مجھے میرا کاف واپس چاہیے۔ مجھے میرے سارے حروف اسی شکل میں چاہیے جیسے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ساری زبانوں کو ملا کر بنائے تھے۔ رام لال نے مجھے تضحیکی نگاہوں سے دیکھا اور کچھ کہے بغیر اپنی دکان کے پیچھے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا گھر تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ بابا جی، معاف کر دو بابا جی، کسی بھی طرح میری بڑی سین، میرا بڑا کاف مجھے لوٹا دو بابا جی۔ بابا جی، میں باقاعدہ زور زور سے رونے لگا۔ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئی۔ بابا جی، کچھ بھی کرو، میرا کاف مجھے لوٹا دو بابا جی، میرا کاف مجھے لوٹا دو۔ میرے جسم کو اچانک جھٹکے لگنے لگے، کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جاوید میرے اوپر جھکا ہوا مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ صاحب اٹھیے، لگتا ہے آپ کوئی برا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ میں رام لال کی دکان کے بجائے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھا۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے جاوید کی طرف دیکھا۔ جاوید، میرا قاف کہیں گم ہو گیا ہے۔ جاوید، قاف گم ہو گیا ہے میرا۔ کہاں گم ہو گیا ہے؟ قاف کہاں گم ہو گیا ہے؟ رات شراب تو نہیں پی لی تھی؟ نہیں جاوید، میرا قلم بھی نہیں، میں قلم بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ تم نے تو خود ہی کل مجھ سے سارے لفظ پوچھے تھے، کلزم، خالق، عشق، اور میں سب غلط بول رہا تھا۔ غلط بول رہے تھے؟ سب تو صحیح بول رہے ہیں صاحب۔ آپ ایسا کیجئے، جا کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں سارے لفظ بالکل ٹھیک طریقے سے بول رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ یعنی یہ سب خواب تھا؟ یعنی میرے قاف، شین، زے، زال، زوئے، خے اور فے سبھی سلامت تھے؟ مارے خوشی کے میں اچانک چھلانگ مار کر پلنگ سے اٹھا اور میں نے زور سے جاوید کو اپنے سے لپٹا لیا۔ میرا قاف مل گیا۔ میں خوشی کے مارے بھنگڑا ڈال رہا تھا۔
اچانک جاوید خوفزدہ ہو کر میرے کمرے سے بھاگا اور اماں کے پاس جا کر زور سے بولا، اماں اماں جلدی چلیے، صاحب پاگل ہو گئے